رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ حکم الحاکمین نے کسی کے لیے کوئی عذر کی گنجائش نہیں رکھی ہے، اس لیے کہ مولا کریم نے اس ماہ صیام کے مہینے میں بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کا قرآن بولا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اس لیے روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر عاجزی و انکساری آ جائے۔ اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے جب یہ اعلان آیا تو فرش سے فرش والے نے، آقا دو جہان نے، سرور کائنات نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ماہ صیام کے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، مولا کریم نے اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیا۔ پھر عرش والے نے اعلان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ صیام کے مہینے میں ہم نے قرآن حکیم کو اتارا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے اعلان آ گیا تو فرش سے پھر آقا دو جہان سرور کائنات بولے، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ماہ صیام کے مہینے میں قیام کیا ہے، ایمان کے ساتھ کیا، ثواب کی نیت کے ساتھ کیا، اللہ حکم الحاکمین نے اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیا ہے۔ کیوں معاف کر کے رکھ دیا؟ اتنا اجر کیوں رکھ دیا ہے؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ حکم الحاکمین نے ماہ صیام کے مہینے میں ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا۔ پھر عرش سے اعلان آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس ماہ صیام کے مہینے میں ہم نے ایک رات رکھی ہے جو رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جس شخص نے اس رات کو پا لیا اس نے گویا 83 سال 4 مہینے عبادت کی اللہ حکم الحاکمین کی۔ اتنی عبادت کا اللہ حکم الحاکمین نے اجر رکھا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، گناہگار انسان کے لیے کہیں پہ بھی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں رکھی کہ کسی طرح میری بادشاہت میں سے گناہگار ہو کر کے نکل جائے۔ اللہ حکم الحاکمین معاف کرنا چاہتا ہے انسان کو۔ اللہ حکم الحاکمین نے ماہ صیام کے شروع میں ہی شیطان کو جکڑ کر کے رکھ دیا اور فرما دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم نے ماہ صیام کے 29 یا 30 دنوں کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، ایک رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ اتنی چیزوں کو کیوں اکٹھا کر دیا؟ اس لیے اکٹھا کر دیا۔ اللہ حکم الحاکمین یہ بات سمجھانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ ماہ صیام کا مہینہ عام مہینوں کی مانند نہیں ہے، اس میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ شیطان کھلا تھا، مجھے گناہوں پہ ابھارتا رہا، میں گناہ کرتا رہا، نیکیوں کے قریب نہیں آ سکا۔ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا ہم نے روزے کو بھیج دیا، اتنا اجر رکھ دیا، اتنا زیادہ اجر رکھ دیا ہے کہ تو اپنی مغفرت کروا سکے۔ اگر تو اپنی مغفرت نہیں کروا سکا روزہ رکھ کے، پھر رات کو اٹھ کے قرآن پڑھ کے مغفرت کروا لے، اور قرآن پڑھ کے بھی تو اپنے دل کا میل اور کچیل نہیں اتار سکا، دل کو صاف نہیں کروا سکا، پھر تو صدقہ خیرات کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لے، مغفرت کو ڈھونڈ لے، اور پھر بھی تو نہیں کر سکا، اپنی مغفرت اور بخشش نہیں کروا سکا، پھر قیام اللیل کر کے، لیلۃ القدر کو پا کر کے، لیلۃ القدر کی راتوں کو اٹھ کے اللہ حکم الحاکمین کو منا کر کے اس روٹھے ہوئے رب کو راضی کر کے بخشش کروا لے، اور پھر بھی نہیں تو بخشش کروا سکا تو اللہ حکم الحاکمین کے آگے سجدہ ریز ہو جا۔ تیرے لیے مہلت ہے، رمضان کے اختتام ہونے سے پہلے اپنی آنکھوں کو نم کر لے، اپنے آنکھوں میں آنسو لے آ، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لے، راضی کر لے۔ اگر وہ ناراض کا ناراض رہ گیا، اسے نہ منا سکا تو پھر کیا ہے؟ اللہ حکم الحاکمین کا قرآن کہتا ہے الا ذلک هو الخسران المبین، یہ وہ شخص ہے کہ جس کی دنیا بھی تباہ ہے، جس کی آخرت بھی تباہ ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا اس نے بہت بڑا خسارہ اکٹھا کر لیا ہے، تو جہنمی بن سکتا ہے، جنتی کبھی نہیں بن سکتا۔ اتنے مواقع، اتنے چانس اللہ حکم الحاکمین نے دیے ہیں، انسان تیرے لیے کوئی عذر کی گنجائش نہیں رکھی، اس عمل سے تو اللہ کی مغفرت حاصل کر لے۔ اللہ نے دوسرا رکھ دیا، اس سے تو مغفرت ڈھونڈ لے، تیسرا رکھ دیا، اس سے تو مغفرت ڈھونڈ لے، اور پھر بھی تو نہ مغفرت اپنی کروا سکا، جنت الفردوس اپنے حق میں نہ کروا سکا، جنت الفردوس اپنے نام الاٹ نہ کروا سکا، تو یاد رکھ لے جیسے اللہ حکم الحاکمین کے قرآن نے کہا ہے، انہیں بہت بڑا خسارہ اکٹھا کر دیا ہے۔